آپ ہندوستان کی دھرتی پر جلوہ کریں، تشریف لائے۔ راجہ پتھوار کی اونٹنی کی بیٹھنے کے میدان، بیٹھنے کی جگہ، وہ میدان ہے، اس میدان میں ان کی اونٹنی ہی بیٹھی، بس وہیں ایک درخت کے سائے میں آپ چند آدمی ہیں، آپ کے مرید ہیں، عاشق خواجہ ساتھ ہیں، تشریف رکھیں، کوئی سر و سامان نہیں۔ اللہ والے بستر لے کے نہیں چلے، اللہ والے تکیہ لے کے نہیں چلے، جب وہ دین کو پھیلانے چلے تو جھولا لے کے نہیں چلے، کمبل لے کے نہیں چلے، چادر لے کے نہیں چلے، کچھ نہیں تھا۔ یہ آپ جان لیں کہ وہ بستر کاندھا پہ لے کے، گاڑی پہ لے کے نہیں گھوم رہے۔ اللہ والے کا بستر خاک ہے اور تکیہ ہاتھ ہے، بس تکیہ لگائے ہاتھ کا اور سو جائے۔ انہیں کسی بھی نرم بستر کی ضرورت نہیں ہے، کمبل کی ضرورت نہیں ہے، چادر کی ضرورت نہیں ہے، ہری سبزی پہ سو گئے، وہیں پہ نماز پڑھی۔ اللہ والے کا ہتھیار بستر جو سمجھئے وہ تسبیح ہے، ذکر رب ہے، للہ، اللہ 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 الصمد وحدہ لا شریک لہ، بس اللہ والے کا یہی۔ آپ کہ جھولے میں تکیہ نہیں ہے، بستر نہیں ہے، توشے میں کچھ نہیں ہے، رب کا بھروسہ ہے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں تشریف رکھے، بیٹھ گئے، بیٹھتے ان قریب راجہ پتھوار کا غلام آتا ہے، نوکر آتا ہے، وہ خادم جسے ہم کہتے ہیں، وہ آتا ہے، اونٹنی لے کر آ رہا، کہے آنے والا مسافر، اے آنے والا فقیر، یہ یہاں آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں راجہ پتھوار کی اونٹنی بیٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا پورا میدان خالی ہے میاں، کہیں بھی بیٹھا کہیں بھی وہ بیٹھا لو گے، وہ بیٹھ جائے گا، کاننا ہے، ہم بیٹھائیں گے تو یہیں بیٹھا۔ راجہ پتوار کا حکم ہے کہ وہیں بیٹھا تو یہیں بیٹھا، اس لیے آپ یہاں سے۔ آپ نے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھا۔ فرمایا یہ تمہاری اونٹنی کی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ کہا ہاں، بیٹھا۔ آپ بیٹھا دیتے، جیسے ہی بیٹھاتے ہیں اونٹنی بیٹھ جائے، وہ بیٹھانے والا اونٹنی کو بیٹھا دیتا، ٹھیک ہے، وہ ظاہر میں دیکھ رہا ہے کہ اونٹنی بیٹھ گئی، لیکن یہ اولاد حسین، آل حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ آل فرماتے ہیں مولا اس کی اونٹنی کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو پھر یہ بیٹھے، اے زمین اسے پکڑ کر۔ اللہ والوں کی حکومت زمین پر بھی ہے، اللہ والوں کی حکومت ہوا پر بھی ہے، اللہ والوں کی حکومت موجی جانور پر ہے۔
اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورے زمانہ کو معلوم کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دستگیری اجمیری سنجری کی حکومت ہندوستان پر ہے، رہے گا اور تا قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ حکومت، یہ کیسی حکومت ہے کہ زمین کو حکم ہوا پکڑ لے تو پکڑ، آپ دوسری جگہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دستگیری اجمیری سنجری آپ وضو فرماتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اذان کہا، اذان اذان کہا، یہ اذان ہندوستان میں پہلی بار، ہندوستان میں پہلی بار اذان ہو رہی، راجستھان میں پہلی بار اذان ہو رہی، راجستھان۔ اب یہ لوگ سن رہے ہیں تو کہا یہ کیا کلمہ ہے، کیسا ہے، کیا ہے؟ پھر آپ نماز شروع کرتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے کیسے کرتے ہیں۔ نماز ختم، عصر ہو گئی نماز، مغرب نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اب لوگ آرام فرما، زمانہ سو رہی ہے، سیدنا خواجہ جگ رہے ہیں، اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں سو جاؤ، آرام، آپ جگ رہے ہیں، دعا گو ہے، مولا اس سرزمین پر تیرے محبوب نے بھیجا ہے، مولا اس سرزمین پر شفیع المذنبین نے بھیجا ہے، رحمت للعالمین نے بھیجا ہے، خاتم النبیین بھیجے، سید المرسلین بھیجے، اے مولا لاج رکھ لے اس دامن کا، ہم کربلا والے ہیں، اے پروردگار عالم، چاروں طرف اندھیرا ہے اور ہم روشن چراغ لے کر زمانے کو ہم چراغ دیں، زمانے کو ہم اندھیرے سے دور کرنے آئے، رات میں دعا کو ایک آل رسول، اولاد رسول کا عالم یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین آل کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ زمانہ سو جا، ہم تیرے لیے دعا کریں، ہم تیری ہدایت کے لیے دعا کریں، ہم تجھے اہدنا صراط المستقیم پہ آنے کی دعا کریں، ہم تجھے رب کے پہچاننے کے لیے دعا کریں، ہم تجھے وحدہ لا شریک لہ کہ پہچاننے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ دعا تو ہے، صبح ہوئی، وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی، وہ لمحات ہے، آئے آپ تشریف فرما ہے، ادھر سے اونٹنی کو اٹھانے والا آ رہا ہے، اسے چرانے والا آ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اونٹنی اپنی جگہ برقرار ہے، اللہ اکبر، اونٹنی اپنی جگہ برقرار ہے، کہا کافی کوشش کری، نہیں، کہا معاملہ عجیب و غریب ہے، کیا یہ نہیں، پھر راجہ کے پاس لوگ دورے ہوئے چلے گئے، کہا حضور اونٹنی اٹھنے کا نام، کافی کوشش کی،
بہت مارا، اس کے باوجود بھی کہا جا جس فقیر کو وہاں سے اٹھائے ہو، جس مسافر کو وہاں سے اٹھائے ہو، اس مسافر سے جا کے مل لے اور اس سے کہہ دے کہ اللہ والے رحم دل ہوتے ہیں، اللہ والے سخت نہیں ہوتے، اس لیے آپ رحم فرمائیے اور اٹھنے کو اٹھنے کی اجازت دے دیجیے۔ وہ راجا پتوار جان رہا تھا، کاہن بتا دی، کاہن اسے بتا دیا کہ آنے والا گھڑی، آنے والا لمحہ جو آ رہا ہے، وقت جو آ رہا ہے، آپ کی حکومت چلی جائے گی، کوئی فقیر آئے گا اور زمانے کو شریعت مصطفیٰ دے دے گا، کوئی فقیر آئے گا اور یہاں سے اندھیرے کو دور کرے گا، اجالا پھیلائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا لیکن ہاتھ خالی نظر آئے گا، اس کے باوجود اللہ کی رحمت اس کے پاس ہے۔ رسول کائنات کے حکم سے وہ آئیں گے، وہ فیض حاصل کرتے رہیں گے اور مذہب اسلام کو پھیلائیں گے، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ راجا پتوار سمجھ گیا تھا کہ وہی فقیر آ گیا، وہ شخص آ گیا، وہ آدمی آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ چلے چلے۔ جب یہ آئی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، سرکار آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کا چہرہ کہتا ہے کہ آپ کا مثال نہیں ہے، آپ لوگ تو رحم دل ہوتے ہیں، آپ حکم دے دیجئے تاکہ یہ اونٹنی اٹھ جائے اور یہ چرنے کے لیے جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دستگیری اجمیری سنجری حکم دیتے ہیں اونٹنی اٹھ جا اور اے زمین اسے چھوڑ، زمین چھوڑ، اونٹنی اٹھ جا، چل۔ اس کے باوجود بھی وہ بات نہیں آئی، اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پتھر پھینکا جا رہا ہے، اذان دے رہے ہیں تو پتھر پھینکا جا رہا ہے، ڈسٹرب کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہی تو سمجھانے آیا ہو، یہی تو بتانے آیا ہو، اسی کو تو سنانے آیا ہو۔ جب یہ اذان کی آواز جہاں تک جائے گی، شیطان وہاں تک بھاگ جائے گا اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا، اسی لیے اذان کا۔ وہ سجدے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اے زمانہ تو دیکھ، اے راجستھان تو دیکھ، اے راجہ پتوار تو دیکھ کہ یہ سجدہ ہے، سجدہ ہی ایک ایسا مزاج دیا جو سجدہ کرنے والے کا سر بلند ہوتا ہے، سر پست نہیں ہوتا۔ تو سجدہ کو دیکھ، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اسے سیکھ سمجھ، ہر سجدہ کرنے والا انسان بلند ہے۔ اب یہ سجدہ دیکھ رہی ہے زمانہ، رکوع دیکھ رہی ہے زمانہ، قیام دیکھ رہی ہے زمانہ، جلسہ دیکھ رہی ہے زمانہ، سلام پھیرنا دیکھ رہی ہے زمانہ۔ اب یہ زمانہ دیکھ کہاں اب کیسے ہوگا؟ اب یہ پورے کاہن کو بلا دیا، اس کی تشریح کری۔ اب راجہ پتوار سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ،
اب معاملہ کرنا کہا کہ اب اس کو وضو کرتا ہے؟ کہا ہاں وضو کرتا ہے۔ کہا اس کو پانی بھر، اس کو پینے کے لیے بھی پانی بھر۔ کہا ٹھیک ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں۔ خادم گئے پانی لانے کے لیے، اب اس نہر سے وانا ساگر سے آپ پہرے لگے، پہرے لگے تو کربلا میں بھی پہرا لگا تھا دریائے فرات پر، تو وہاں صبر کرنے کا معاملہ تھا۔ یہاں معاملہ یہ آیا تو فرمایا کہ یہاں صبر کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں کرامت بتا دینی، یہاں طاقت بتا دینی ہے، یہاں قوت بتا دینی ہے، تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ کلمہ کوئی شے ہے، کلمہ کوئی چیز ہے، آنے والا شخص کوئی شے ہے۔ کہا ٹھیک، فرمایا بہت اچھا۔ کہا پانی نہیں لینے دیا؟ کہا نہیں لینے دیا۔ کہا لیا کاشا لے جا، کاشا لے جا، یہ کٹورا لے جا۔ آنا ساگر میں اسے ڈبونا بھی نہیں ہے، آنا ساگر کے پاس جانا بھی نہیں ہے، اس کے کنارے پہ پہنچنا بھی نہیں ہے، آنا ساگر سے دور رہنا اور اس کاشے کو اس آنا ساگر کے طرف کر دینا۔ صرف جملے پہ غور، اس کاشے کو آنا ساگر کے طرف کر دینا۔ جب آنا ساگر کے طرف ہو جائے تو اسے کہہ دینا کہ اے آنا ساگر، تجھے خواجہ نے بلایا۔ آنا ساگر میں سے ڈبونا بھی نہیں ہے، آنا ساگر کے قریب جانا بھی نہیں ہے، اس کے کنارے پہ جانا ہی نہیں ہے، اس کے ساحل کے پاس نہیں جانا۔ سپاہی اپنی جگہ رہے، ایک طوفان سا برپا ہوا، سارے پانی ایک نچوڑ آئے، سارے کے سارے سپاہی گر گئے، ایک طوفان سا، اور پانی میں بھور آیا۔ یہ بھور آ کے کاشے پورے آنا ساگر کاشے، تو صرف پانی ہی نہیں ہے، کاشے میں آنا ساگر آیا تو آنا ساگر میں جتنا مچھلیاں تھے سب آ گئے، جتنے بھی جانور تھے سب آ گئے، کیڑے مکوڑے تھے سب آ گئے، لیکن پانی بالکل صاف صاف آ گیا۔ اب عالم یہ ہوا، ایک روز گزرا، 2 روز گزرا، 3 روز گزرا، اب چرندے مڑ کے گر رہے ہیں، پیاسے تڑپ کے گر رہے ہیں، پرندے گر رہے ہیں، انسان تڑپ رہا ہے، انسان کی حالت خراب ہے، جانور مر رہا ہے، کوہرام مچ گیا ہے راجستھان کی دھرتی پر، اس لیے کہ وہی ایک آنا ساگر ہے جس سے پانی جانور بھی پی رہا ہے، پرندہ بھی پی رہا ہے، چرندہ بھی پی رہا ہے، آدمی بھی پی رہا ہے، جانور بھی پی رہا ہے، موجی جانور بھی پی رہا ہے، سب پانی کے لیے، پانی سے اگر جیتا ہے تو وہی آنا ساگر کے پانی سے جی رہا ہے۔ اب کہا معاملہ، آپ فرماتے ہیں لوگ آئے، عرضی پیش کی، کہا کچھ نہیں، اور آدھا پتوار کو آنا پڑا۔ جب آئے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، سرکار آپ تو پیر ہیں، اور اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں پرندے گر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، آدمی مر رہا ہے، سبھی کے پانی پینے کا یہی ایک آنا ساگر ہے جس کو سمیٹ کیا آپ نے، لہذا آپ رحم کریں۔ اللہ اکبر، یہ کب سخت تھا، یہ کب سخت تھا؟ کہا نہیں، سختی نہیں، اس کو رحم دلی سے کام لینا ہے۔ پھر وعدہ کر لیا، اب کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنا ٹھکانہ یہاں رکھیں، جگہ برقرار ہے، آپ پانی کو واپس کر دیں۔ آپ نے کہا جاؤ،
اس آنا ساگر پانی کو آنا ساگر ہی میں اڑے کاشی کو اڑے دیا. آنا ساگر پھر لبالب ہے آج تک لبالب ہے. اس کے بعد آنا ساگر آج تک خشک نہیں ہوا. زمانہ سمجھ رہی ہے، لوگ آپ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن راجہ پتوار کی حکومت ہے. قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، پورے خاندان ختم کر دیے جاؤ گے، یہ بھی ڈر ہے. اب کرنا کیا ہے؟ عجیب و غریب معاملہ ہے. اب یہ راجہ پتوار تمام جتنے جادوگر تھے انہیں بلا لیا، کہا بہت زمانے تک میرا کھایا پیا، اس اللہ والے سے لڑ جاؤ، اس اللہ والے کو شکست دے، اس اللہ والے کو یہاں سے بھگا اپنے جادو کے. اب ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان کا کرم ہے، کرم رحمان. ادھر سے جادو بوچھار ہے، آگوں کی برسات ہے، سانپوں کی برسات ہے، بچھیوں کی برسات ہے، کیڑے مکوڑوں کی برسات ہے، لیکن سب دائرہ کے باہر. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دستگیری اجمیری سنجری، آپ دائرہ سب دائرے کے باہر، دائرے کے اندر کھلے. جب اپنے آپ کو یہ پست ہوا تو ایک پہلوان کہا میری طاقت، ایک بہت بڑا چٹان پھینکا گیا. آج تک وہ چٹان تاراگڑھ کی سرزمین پر موجود ہے. آج تک وہ چٹان ہے جو اجمیر جانے والا دیکھا دے. بہت بڑا چٹان ہے جو آ رہا ہے. آپ نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، بالغ وہ وہیں ٹھہر گیا. دیکھا اب اس سے بھی نہ ہوا تو آسمان کی جانب سب سے بڑا جادو جسے عبداللہ بیابانی سے آج لوگ جانتے ہیں، اوپر چڑھا. آپ نے اپنے لالین کو بعد میں آیا ہے فرعون مبارک کو حکم دیا کہ کفر آگے اوپر چڑھ گیا اسے اتار. یہ لالین مبارک کو یا فرعون مبارک کو چلا مارتے ہوئے سروں پہ نیچے لے کے آیا. جب لے کے آیا تو فرمایا مان لو، بتا دے میرے مٹھی میں کیا ہے. جن کے نانوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھایا تھا وہاں بھی یہ سوال ہوا تھا کہ بتا میرے مٹھی میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں. تو کہا اگر مٹھی کے اندر جو ہے وہی بتا دے کہ میں کیا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہوگی. فرمایا ٹھیک ہے، کان میں لگا. جب کان میں لگایا تو وہ کنکریاں پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دونوں ہاتھ میں گنگا کی ریت لیے ہوئے، بالو لیے ہوئے. فرمایا دونوں مٹھی میں گنگا کا ریت ہے. کہا مان لیا. کہا اب مجھے کلمہ پڑھا. جب یہ کلمہ پڑھا کوہرا مچ گیا. جب یہ کلمہ پڑھا کوہرا مچ گیا. جادوگر نے جب کلمہ پڑھا کوہرا مچ گیا. لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوہرا مچ رہا ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ کیا ہوگا. آن کی آن میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. سچائی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ چراغ روشنی پھیلا رہا ہے. یہ روشن چراغ اب جہاں جہاں ان کے محفل ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خوب غور سے سنتے ہیں، خوب غور و فکر سے سنتے ہیں. کوئی اکتاہ نہیں. جب ان کی محفل ختم ہو کہا میں نے آپ کی بات سنی، آپ میری بات سنو. میں اتنے دیر بیٹھ کر آپ کی بات سنوں کہ جی اب میری بات تھوڑی دیر سنو. تھوڑی دیر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اس کی تصریح کرتے.
رسول کائنات کے اخلاق، سیرت مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتے، لوگ کا دل دہل جاتا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرتے اور لوگ بساختہ پڑھنے لگتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دستگیری یوں ہی اسلام نہیں پھیلا دیے، یوں ہی ہندوستان کو قرآن نہیں دے دیا، یوں ہی شریعت مصطفیٰ نہیں، بہت کشت ہوتا ہے، بہت تکلیف، بہت مشقت ہوئی ہے، پتھریں کھانی پڑی ہے، لوگوں نے بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں دی ہے، اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہے اور ثابت قدم اور اپنا اخلاق پیش کرتے رہے، اپنی کرامت بتاتے رہے۔ جہاں کرامت بتانے کی ضرورت ہے وہاں کرامت بتائے، جہاں اخلاق کی ضرورت ہے اخلاق پیش کیا، جہاں قرآن کی ضرورت ہے قرآن دیا، جہاں شریعت مصطفیٰ دینے کی ضرورت ہے شریعت مصطفیٰ دیا، جہاں طریقت علی دینے کی ضرورت پڑی تو اب طریقت علی دی۔ اللہ اکبر۔ تو ہندوستان کی دھرتی پر آپ اس طرح جلوہ گر اور لوگوں کو قرآن دیا۔ آج عالم یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں قرآن ہے، پورے ہندوستان کے کونے کونے میں اذان ہے، پورے ہندوستان کے کونے کونے میں نماز ہے، پورے ہندوستان کے کونے کونے میں شریعت مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، طریقت علی ہے۔ یہ رب کا کرم، یہ رب کا کرم۔ یہ صحابہ دیکھیں، جس نماز کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ترک کر رہے ہیں، جس نماز کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم اسے ترجیح بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کرو۔ یہی سجدہ ہے جو انسان کو سر بلند کرتا ہے، بلندی پہ چڑھتا ہے۔ یہی سجدہ ہے جو قبر کا نوری روشنی ہے، قبر میں نوری روشنی ہے، دیگر عذابوں کا یہ جواب ہے، دیگر عذابوں کے لیے یہ ڈھال ہے، قبر میں اندھیری کوٹلی میں یہ نور ہے، روشن ہے، ہمارا سہارا ہے، میرا مسیحا یہی بنے گا، کوئی دوسرا نہیں۔ اولاد تو قبر کے اندر ڈالا چلا آئے گا، بیوی کو شوہر قبر کے اندر ڈالے گا چلا آئے گا، باپ بیٹے کو قبر کے اندر ڈالے گا چلا آئے گا، بیٹا باپ کو قبر کے اندر ڈالے گا چلا آئے گا، بھائی بھائی کو قبر کے اندر ڈالا چلا آیا، اور پوتے قبر کے اندر ڈال دیے چلے آئے، نمازیں قبر کے اندر اتار دیے چلے آئے، پھر وہاں کوئی نہیں ہے، آپ ہو اور آپ کے اعمال ہیں، آپ ہو آپ کی نماز ہے۔ جب اس قبر کے اندر آپ کو اتار دیا گیا، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا گیا کہ رخ ان کا کعبے کی جانب ہے یا نہیں، پھر کعبے کی جانب کر دیا گیا۔ کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی بڑی حکمت ہے۔ جس نماز کے لیے، جس نماز کو، جس سجدے کے لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سجدے کو ایسا مقام بتایا ایسا کہ آپ اس کربلا کے میدان میں سجدے میں سر دے کر امت محمدیہ کو یہ سبق دے دیا کہ جب تلوار کے سائے میں سجدہ کرنا ہو تو سجدہ کرنا، نیزے کے نوک پر سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنا، سجدہ نہ چھوڑ، سجدہ چھوڑو گے زمانہ تجھے چھوڑ دے گی، دنیا تجھے چھوڑ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ نہیں، بلکہ بتایا کہ جب قبر میں یہ دیکھیں کہ رخ قبلے کی طرف کر کے مٹی ڈالا چلا، آنے والا کرام الکاتبین اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے جب قبر میں آپ کے قبر میں تشریف لائے، میرے قبر میں تشریف لائیں گے، لوگ اس کی دہشت کو سمجھیں، اس کی آہٹ محسوس کریں، اور جب یہ آپ کو جگائیں، مومن
کنب باذن اللہ پہ اٹھے گا، کنب پہ نہیں اٹھے گا، نہیں بیدار آنکھیں کھلے گی، سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، عصر کا وقت جاتا ہوا نظر آئے گا۔ جس نماز کے لیے مولوی بلا رہا تھا، جس نماز کے لیے امام صاحب بلا رہے تھے، جس نماز کے لیے پیر صاحب کہہ رہے تھے، جس نماز کے لیے ماں کہہ رہی تھی، جس نماز کے لیے باپ کہہ رہے تھے، جس نماز کے لیے استاد کہہ رہے تھے، جس نماز کے لیے قرآن کہہ رہا تھا، جس نماز کے لیے شریعت مصطفیٰ کہہ رہا تھا، جس نماز کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دستگیری اجمیری کہہ رہے تھے، اللہ والے کہہ رہے تھے، بزرگان دین کہہ رہے تھے، وہی نماز کی گھڑی قبر میں ہے، اور قبر میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی مسیحا نہیں ہے۔ اب یہ نماز کی گھڑی ہے، نماز کے لمحات جا رہے ہیں، نماز کی آخری گھڑی نماز عصر کی آخری گھڑی ہے کہ سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو نماز کا عادی ہے، دنیا کی سرزمین پہ جو نماز کا عادی ہے، وہ کہے گا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں باغسل بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، سورج ڈوبنے جا رہا ہے، نماز عصر کا وقت جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، پہلے میں نماز ادا کروں گا، بعد تیرے سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ آواز آئے گی، اب یہاں ضرورت ہے، جب پہلی منزل میں آپ پاس کر جاؤ گے انشاءاللہ تینوں سوال کے جواب آپ۔ پہلی منزل میں آپ پاس نہیں ہے تو پھر مشکل ہے۔ یہی نماز ہے، قبر میں آپ تنو تنہا ہو، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، دیگر عذاب جب آئے یہ نماز ایک نور کی شکل میں آئے گا، ایک ڈھال کی شکل میں آئے گا، یہ نور کی شکل میں آیا، قبر کو منور کر دے گا، قبر کو منور کر دیا، اور جب کوئی دیگر عذاب آئے تو یہ ڈھال کی شکل میں آئے گا، اور ڈھال کی شکل میں آ کے بچائے گا، ٹھہر جاؤ، رکو، یہ بات حق ہے کہ اس نے گناہ صغیرہ کیا ہے، اس سے گناہ صغیرہ ہو گیا ہے، اسے لغزش ہو گئی ہے، اس سے خطا ہو گئی ہے، یہ انسان اسے سمجھ نہیں پایا ہے لیکن اس سے ہو گئی، تو میں نماز ہوں، میں نماز ہوں، میں اسے بچاؤں گا، میں اسے بچانے کے لیے تم عذاب نہیں دے سکتے، تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تم اسے ایذا نہیں دے سکتے۔ تو یہی نماز ہے جو قبر میں سہارا بنے گا، یہی نماز ہے جو مدد کرے گی، یہی نماز جس نماز کو ہم آج کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اور پوری زندگی یوں ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں، نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں بھیجا میں نے انسان، جن اور انسان کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انسان کو میں نے واسطے عبادت کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی دھرتی پر سورج میرے لیے بھیجا، چاند میرے لیے بھیجا، ستارے میرے لیے جگمگایا ہے، آسمان کا سابیانہ میرے لیے لگایا، پہاڑ کے کھمبے میرے لیے ڈالے، زمین کو میرے لیے، ہوا کو میرے لیے، پانی کو میرے لیے، رات میرے لیے، دین میرے لیے، ساری زمین میرے لیے، ساری میراث میرے لیے، درخت کو اگایا میرے لیے، چرندے اور پرندے میرے لیے، جانور میرے لیے، اماں بابا میرے لیے، سب کچھ میرے لیے، آخر مجھے کس چیز کے لیے، مجھے کیوں اس دنیا کی دھرتی پر بھیجا ہے؟ تو قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن بتا کہ جب ساری چیز میرے لیے بنایا گیا، پانی میرے لیے بہایا گیا، ہوا میرے لیے چلایا گیا، جنت میرے لیے بنایا گیا، یہ زمین و آسمان میرے لیے ہے، سورج و چاند میرے لیے ہے، ستارے میرے لیے ہے، یہ جگمگاہٹ میرے لیے ہے، دنیا کے تمام کارخانے میرے لیے ہیں، تو پھر میں کس چیز کے لیے ہوں؟ تو قرآن کہے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وہ انسان اور جن اور انسان واسطے عبادت۔ تو سامعین کرام، ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اسی نماز کے لیے، جو نماز انسان کو بہت بلند تر بناتا ہے، اعلیٰ بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔
یہ سب جب ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کر کے جب ہم مسجد سے واپس آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص ایسا نکلا ہے جیسے ابھی ابھی مادر شکم سے باہر آیا ہے، اتنا پاک و صاف ہو کر یہ انسان نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک درخت پکڑتے ہیں اور ڈالی کو ہلا دیتے ہیں، تمام پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مجمعین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا بتا کہ اس ڈالی میں کتنے پتے ہیں؟ کہا کوئی پتے نہیں، سب تو جھڑ گئے۔ کہا نماز پڑھنے والے کی یہی عالم ہے کہ جب وہ دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو ایسی صاف کر دیتا ہے، وہ پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ روز محشر سب سے اول پرشش روز نماز کی ہوگی۔ روز محشر سب سے پہلے پرشش نماز کی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، کہاں ہے کہاں ہے اس نماز سے ہم کو سو دور کیوں؟ مسجد کو پھوکے سے نہ سجاؤ، سونے چاندی سے نہ سجاؤ، پتیوں سے مت سجاؤ۔ مسجد پتی سے سجانے کی چیز نہیں ہے، سونے چاندی سے سجانے کی چیز نہیں ہے، مسجد پھولوں سے سجانے کی چیز نہیں ہے۔ نہیں، مسجد کو سجدے سے سجانا، مسجد سجدے سے سجانا۔ جس مسجد کو آپ سجدے سے سجاتے ہو اللہ آپ کے گھر کو اپنی رحمت سے سجائے گا، غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہی تقریر عنوان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کے سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے ہیں اور علی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ران مبارک پہ اپنے سر مبارک کو رکھ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ران مبارک پہ اپنے سر مبارک کو رکھ دیتے۔ نیند کی قنوت کی، اللہ اکبر، یہ بھی رب کا عجیب و غریب کرم ہے کہ نماز بتانا بھی مقصود ہے اور ایک زمانے کو یہ بھی یاد دلانا مقصود ہے کہ اللہ کا رسول جب چاند کو 2 ٹکڑا کر سکتا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا سکتا ہے۔ نبی کو سورج پہ بھی حکومت ہے، نبی کی حکومت سورج پہ ہے، یہ بتانا مقصود۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب ذرا غور کرے، جنہیں دنیا کی دھرتی پر جنتی ہونے کا، جنتی نوجوانوں کا سردار، جنتی ہونے کا خطاب، شیر خدا کا، وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک نماز عصر جاگا، سورج غروب ہو گیا، آنکھ سے زاروں قطار آنسو جاری، آنکھ کے قطرات نکل رہے ہیں، آنسو کے قطرات نکل رہے ہیں۔ یہ آنسو کے قطرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پہ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی آنکھیں کھل جاتی ہیں، نبی کے وہ چشم مبارک کھل جاتے ہیں۔ علی کس چیز نے رلایا؟ علی کو کس چیز نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نماز عصر پڑھ چکے تھے اور میں نہیں ادا کیا تھا، آپ آئے
اور میرے رام اپنے سر مبارک پر آپ آرام کرنے لگے. سورج ڈوب گیا. علی کی نماز عصر قضا ہے اس لیے علی ایک نماز عصر قضا ہونے کی بنیاد پہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم اس قدر رو رہے ہیں, اس قدر گر گرا رہے ہیں, جبکہ جنتی کا خطاب ہے, پیمانہ آیا ہوا ہے. ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک نماز عصر یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے. اسی لیے علی کی آنکھوں سے یہ قطرے گرے. پیارے نبی نے فرمایا علی کی اور نماز عصر قضا. علی کی نماز عصر قضا نہیں ہو, علی کا نماز عصر قضا نہیں. اے سورج علی کو نماز پڑھوا. آپ نے اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم نماز عصر ادا کرتے ہیں. ایک علی کریم اللہ وجہ الکریم کا یہ عالم ہے. ہم جیسے سیاہکار گنہگاروں کا عالم عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی بھر کی نمازیں قضا ہو گئی, کوئی پرواہ نہیں, کوئی آنسو نہیں, کوئی رونا اور گر گرانا نہیں, کوئی احساس نہیں. آپ غور کریں, اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ہمیں سمجھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کے سننے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک بار سبھی آدمی استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سبھی آدمی تعظیم و توقیر کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں.